بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسپائرنٹ. ہوپس آل آف یو آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل. مائی نیم از ذیشان علی. آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ڈان نیوز پیپر سے ایڈیٹوریل اور اوپینین کا انالیسز پبلش ہوئے 4 مئی 2024 کو. یہ ہے جی آج کی کا کارٹون جو شو کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ گندم امپورٹ کر لی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ابھی کرنٹ ہمارے جو کسان بھائی ہیں جن کی گندم پک کے تیار ہو چکی ہے وہ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں آتے ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر ان کو جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ ریٹ ہے وہ نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے کسانوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس بات کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے جی کمیٹی بنانے کا ارادہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سرکاری آفیشل نے بے شمار گندم جو امپورٹ کی ہے جس کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کا جو نقصان ہے ابھی ہمارے اپنے کسانوں کو ہو رہا ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو آفیشل اس میں انوالو تھے ان کو پکڑا جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے. اور اس ایگزامپل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ بہت سے لوگوں کی زندگی پہ اثر ڈالتا ہے، اور یہ ہے ہمارا پرپس، دیٹ از ٹو اپلائی دا فارمولا BRU. ہم نے بلڈ کرنا ہے جی ڈیٹا سے لینی ہے انفارمیشن، اور انفارمیشن کو جب آپ آرگنائز کرتے ہیں تو اس سے بنتا ہے نالج، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ریٹین کرنا ہے اپنے مائنڈ میں، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر آپ یوز کریں گے. پاکستان افیئر کا پیپر ہو، کرنٹ افیئر کا پیپر ہو، ایسے رائٹنگ ہو، اس کو حل کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ ڈیولپ کرنی ہے. جی ووکیبلری ورڈز جو ہیں یہ اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ بہتر ہو جائے. جب آپ کا ایکسپریشن ٹھیک ہوگا، نالج ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ڈسکرپٹیو پیپر کو لے کے. یہ ہیں جی آج کے ایڈیٹوریل اور اوپینین. سب سے پہلے جی میں آپ کو ایڈیٹوریل بتاتا ہوں. پہلا ایڈیٹوریل ہے ریگنگ کلیم. اس کے اندر بات کرے گا فیبرک کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں ان پہ دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے. خاص طور پہ بات کرے گا کہ جو PTI ہے اور اپوزیشن پارٹی ہیں وہ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں کرنٹ گورنمنٹ پہ، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ریفارمز لے کے لائی جائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیئر بنایا جائے، سو دیٹ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی مینٹین رہے. کیونکہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے گی تو اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گی. اس کے بعد جی دوسرے نمبر پہ ہے غزہ ویسٹ لینڈ. اس میں بات کرے گا کہ 7 اکتوبر کو جو کنفلکٹ شروع ہوا اسرائیل کا اور غزہ کا، اس کو سٹارٹ ہوئے 7 مہینے ہو چکے ہیں. غزہ کے اندر ظلم ہوا ہے، وہاں پہ جو ان کے گھر ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. 34,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں. سو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور جو گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے، جس پہ $42 بلین جو ہیں وہ خرچہ آ سکتا ہے. یہ کہنا ہے رائٹر کا. اس کے بعد جی 3rd نمبر پہ جو ایڈیٹوریل ہے دیٹ از ہاؤسنگ اسکیم. اس کے اندر بات کرے گا کہ پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر ہی انلیگل جو سوسائٹیز ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، اور ان میں جو مڈل کلاس ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ایک پرماننٹ گھر ڈھونڈنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے سارے پیسے ان سوسائٹی کو دے دیتی ہیں، لیکن یہ سوسائٹی ان کے ساتھ اسکیم کرتی ہیں، نہ ان کو گھر ملتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے پیسے بھی ڈوب جاتے ہیں. اور یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ پاکستان کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں، اور جو بڑے بڑے باغ ہیں ان کو بھی ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے کمرشل بنانے کے لیے. یہ ساری باتیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد یہ جو آج کی اوپینین ہے وہ سب سے فرسٹ ہے پرسپیکٹیو آن NFC ایوارڈ. NFC ایوارڈ یہ نیشنل فائنینس کمیشن ہوتا ہے. اس کے ذریعے جی جو فائنینشل ایشو ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں، اور جو فائنینس ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے فیڈرل اور صوبوں کے درمیان. اس بات پہ رائٹر تنقید کرتا ہے کہ جو پیسے ہیں وہ پروونس لے جاتے ہیں، لیکن جب قرضہ دینے کی باری آتی ہے تو اس میں جی سینٹرل جو ہے اس کو آگے کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے بھی فیڈرل ڈپارٹمنٹ زیادہ ایکٹیو ہیں.
سو پروونس جو ہیں ان کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے، اور اوورآل جو ہے پاکستان کا جو ڈیپتھ سٹرکچر ہے اس میں ہر پروونس کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے، اور NFC ایوارڈ کو لے کے جو تحفظات ہیں رائٹر کے وہ بھی اس اوپینین میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جی دوسری اوپینین ہے نو نیڈ فار نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی۔ یہ جی ایک نیا ادارہ بننے جا رہا ہے فیڈرل کے اندر۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ پہلے جو سائبر کرائم تھے اس کو ڈیل کرتا تھا FIA کا ایک ونگ تھا، لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائبر کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بینکوں کا نظام دیکھا وہ بھی ڈیجیٹل ہے، اور آج کل جو ویڈیوز ہیں وہ بھی شیئر کر دی جاتی ہیں، اور ان سارے ایشو کو لے کے اس نئے ادارے کو بنایا جا رہا ہے۔ لیکن جو رائٹر کہتا ہے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، FIA کا جو ونگ ہے اس کو اسٹرونگ کیا جائے۔ یہ باتیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد یہ تیسری جو اوپینین ہے دیٹ از ہسٹریز لیسن، تو اس میں وہ کہیں گا کہ ہم نے اپنی ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا، کہ ہسٹری کے اندر جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان سے اگر آپ لیسن سیکھیں تو آپ ایک اسٹرونگ قوم بن جائیں گے۔ تو اس میں وہ ریفرنس دے گا کہ جو کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کیا ہے، چائنا کی اگزامپل دے گا، کوریا کی دے گا، کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہسٹری سے لیسن سیکھے اور جو ان کی اکانومی کے اندر انسٹیبلٹی دیکھنے کو ملتی ہے اس کو ٹھیک کرے۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ جی اوپینین ہے مائننگ ڈائنامکس۔ مائننگ جو ہے اس کو کان کنی کہتے ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کاپر کے، گولڈ کے ذخائر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ریکوڈک کیس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان کی مائننگ فیلڈ کے اندر۔ تو رائٹر کا کہنا ہے کہ سعودی عربیہ جو کہ فیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب وہ اور سورس دیکھ رہا ہے سو دیٹ اس کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل رہے۔ تو پاکستان اور جو سعودی عربیہ ہیں جب وہ دونوں مائننگ پروجیکٹ پہ کام کریں گے تو اس سے سعودی عربیہ کو بھی پرافٹ ملے گا اور پاکستان کو بھی ملے گا۔ اس طرح جو ون ون سچویشن ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہے اس کا کرکس۔ اس کے بعد یہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلا ایڈیٹوریل ریگنگ کلیم۔ تو اس میں جی دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، خاص طور پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دھاندلی کی ہے اور الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ PTI جو ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، فیبری کے جو الیکشن ہیں ان پہ وہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، اور جو وائٹ پیپر ہے PTI نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو 2 فارم ہوتے ہیں 45 اور 47، ان دونوں کے ڈیٹا کے اندر ڈسکریپنسیز ہیں، مختلف ڈیٹا ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے جو الیکشن کروائے ہیں یہ PTI کی جو اپوننٹ جماعتیں ہیں ان کو فیور کر رہا ہے۔ یہ کہنا ہے رائٹر کا۔ PTI کا جو یہ دکھ ہے، گرائیونسیز ہیں، یہ تو بنتی ہیں۔ PTI کال فار ریزگنیشن آف دا چیف الیکشن آف کمیشن آف پاکستان۔ PTI نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف ہیں وہ ریزائن دیں، اور جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر دھاندلی کے جو یہ پرابلم ہے اس پہ ہیئرنگ ہو، اور سپریم کورٹ اپنا جو ہے فیئر جو آرڈر ہے وہ پاس کرے۔ اس کے علاوہ جی انڈیپینڈنٹ جوڈیشیل کمیشن بنایا جائے، اور جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ امپلیمنٹ کی جائیں، یہ کہنا ہے PTI کا۔ اس کے علاوہ جی PTI کا جو دکھ ہے یہ جینین ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی کنٹینشن ہوتا ہے، یہی جھگڑا تھا PTI کا کہ PTI جو ہے دھاندلی کا الزام لگاتی تھی اپوزیشن پارٹی پہ۔ اس کے علاوہ جی رائٹر کہتا ہے کہ PTI کا رول کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ جو ابھی ٹائم ہے پاکستان کا بہت کرٹیکل ہے۔ تو پاکستان جس مقام پہ ہے یہاں پہ جی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکانومی سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، تو ڈسرپٹیو رول ادا نہ کرے PTI۔ ڈسرپٹیو ہوتا ہے سب کچھ بکھیر دینا، ستیہ ناش کر دینا۔ ہسٹوریکل اگر بات کریں تو ہسٹوریکل کنٹیکسٹ اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو پہلے بھی الیکشن کے اندر کنٹروورسیز رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو الیکشن میں دھاندلی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی جی آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں الیکشن ہوئے تھے PTI ون کر گئی تھی، تب بھی جی اپوزیشن پارٹی نے PTI پہ دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ الیکٹورل انٹیگریٹی کے لیے ارجنٹ جو ہیں وہ ریفارمز بنائی جائیں،
اور اس بات پہ زور دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک فیئر الیکشن کروائے تاکہ پاکستان کے اندر پرابلم ہے جو کرپشن کی وہ ختم ہو، اور جو بھی مسائل ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اوپنلی ڈسکس کر دینے چاہیے۔ اور جی جو دھاندلی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایک تو ریفارمز پہ کام کیا جائے، اور پولیٹیکل جو ہے اس سے اسٹیبلٹی بھی آئے گی، یہ کہنا ہے رائٹر کا۔ آرٹیکل ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جو میجر پارٹیز ہیں پاکستان کی وہ آپس میں مل کے الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسٹرانگ کریں، اس سے جی نیشن میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ اس کے بعد جی دوسرا ایڈیٹوریل ہے غزہ ویسٹ لینڈ، اس کے اندر بات کرے گا غزہ کے اندر جو کنفلکٹ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اکتوبر 7 کو یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ غزہ کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے غزہ کی پٹی سے، اور اسرائیل جو 7 مہینوں سے وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، وہاں پہ 7 مہینوں کے اندر 34,000 سے زیادہ لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں، گھر وہاں پہ تباہ ہیں۔ یہ جی اسرائیل ہے، آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو چھوٹی سی پٹی ہے یہ ہے جی غزہ، اور یہاں پہ سی ہے۔ یہ جی مسئلہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو غزہ اسٹرپ اور اسرائیل کے درمیان یہاں پہ بہت بڑی باڑ بھی ہے، اور یہاں پہ ایجپٹ کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ رفح بارڈر ہے، یہ بس آپ نے میپ دیکھ لینا ہے۔ اور یہ ڈیٹا ہے، اب تو تعداد 34,000 سے بھی زیادہ لوگ مر چکے ہیں، اور ان میں بچے زیادہ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ 13,800 بچے ہیں جن کو جی اس جنگ کے اندر مارا گیا ہے۔ یو این کے جو آفیشل ہیں ان کے بھی کمنٹ آ رہے ہیں، اس بات پہ وہ دیکھتے ہیں کیا کمنٹ آیا ہے۔ جو وہاں پہ تباہی ہوئی ہے اس کو لے کے یو این کے جو آفیشل ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں عبداللہ دارداری، انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ غزہ کے اندر بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے۔ دارداری جو ہے انہوں نے کہا ہے غزہ کو ری بلڈ کیا جائے، اور جس طرح ورلڈ وار 2 کے بعد ریکنسٹرکشن کی گئی تھی اس طرح جی غزہ پہ ایک تو جنگ بند ہو، اور وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی پیسے دے، اور وہاں کے جو گھر تباہ ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ اسرائیل کا جو حملہ ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ 37 ملین ٹن کا جو ڈیبرس ہے، جو وہاں پہ مطلب تباہی ہوئی ہے، جب ایک بلڈنگ ایک ٹوٹتی ہے نا اس سے جو مٹیریل نکلتا ہے اس کو وہ ڈیبرس کہہ رہا ہے، جس کو ویسٹ لینڈ بھی کہہ رہا ہے، کہ وہاں پہ وہ غزہ پوری ایک ویسٹ لینڈ بن گئی ہے۔ کہتا ہے وہاں پہ اتنا مٹیریل ہے جو کہ یوکرین اور رشیا وار کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو ڈسٹرکشن ہے اس سے زیادہ ڈسٹرکشن دیکھنے کو مل رہی ہے غزہ کے اندر، اور اگر غزہ کے اندر ریکنسٹرکشن کی جائے تو اس پہ $40 بلین جو ہے نا خرچہ آئے گا۔ ہیومنٹیرین کنسرن اینڈ سیز فائر ایفرٹ، یو این ایکسپرٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ جو 1000 آف باڈیز ہیں نا غزہ کی، وہ جو ملبہ ہے نا بلڈنگ کا جس کو ربل کہہ رہا ہے اس کے نیچے دفن ہے، اور جب وہاں پہ جنگ کو روکا جائے، اسے کہہ رہا ہے سیز فائر، اس سے جی وہاں پہ کافی جو سٹیٹس ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ڈپلومیٹک وے کے ذریعے اس ایشو کو حل کیا جائے، اور اس بات کی امید ہے کہ جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اسرائیل کی ان کے ساتھ ڈیل کر کے اس معاملات کو اس ڈپلومیسی کو سکسیسفل بنایا جائے اور وہاں پہ جنگ بندی کی جائے۔ کال فار انٹرنیشنل ایکشن، سم پروپوز، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو اسرائیل کو اسلحہ دیتی ہیں، آرمز امبارگو ہوتا ہے کہ اسلحہ دینا بند کر دیا جائے۔ پہلے نمبر پہ جو اسلحہ دیتا ہے وہ یو ایس سے ہے، دوسرے نمبر پہ جو اسلحہ دیتا ہے وہ جرمنی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے غزہ کی، یہ جو ساؤتھ افریقہ کے اندر اے پارتھیڈ وہاں پہ جی جو کالے تھے نا ان کے رائٹس کو دبایا جاتا تھا، اور جو وائٹ لوگ تھے ان کی سپریمیسی تھی۔ جس طرح جی ساؤتھ افریقہ کے اندر محرومیاں پیدا ہوئی تھی نا، اسی طرح غزہ کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو علیحدہ ہی مخلوق سمجھتے ہیں، اور غزہ کے لوگوں کو مولی گاجر کی طرح جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ However, implementation may be challenging due to staunch support for Israel from Western nation، اور جی یہ جو امپلیمنٹیشن ہے جو بھی سیز فائر کی، اس کو اسرائیل نہیں مانتا کیونکہ اس کو ویسٹرن نیشن کی سپورٹ ہے، یہ کہنا ہے رائٹر کا۔ ہوپ فار اکاؤنٹیبلٹی، کچھ جو نیشن ہیں نیو یارک کی، جس طرح کولمبیا ہے، وہاں پہ جو بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں وہ ٹیل اویو جو کہ کیپٹل ہے اسرائیل کا اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہے وہ بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہیں
جو اسرائیل کے ایکشن جو غزہ کے اندر ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس سپورٹ کو وہ ختم کریں اور جو وہاں پہ جنگ بندی کروائیں۔ اس بات کی ارجنٹ ضروری ہے کہ اسرائیل کا جو وائلنس ہے وہ غزہ کے اندر روکا جائے۔ آرٹیکل اس بات پہ ایمفسائز کرتا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو روکے اور جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کو وہاں پہ جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ دیر آر کالز فار انٹرنیشنل ایکشن ٹو ہولڈ اسرائیل اکاؤنٹیبل فار اٹس ایکشن ان غزہ، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ سامنے آئے اور اسرائیل کو اکاؤنٹیبل کرے کہ کیوں وہ غزہ کے لوگوں کو مار رہا ہے۔ یہ کہنا ہے رائٹر کا۔ تیسرا ایڈیٹوریل ہے ہاؤسنگ سکیم۔ اس میں جی انلیگل ہاؤسنگ سکیم ہے پنجاب کے اندر، بات کرتا ہے کہ انلیگل جو سکیمز ہیں پنجاب کے اندر یہ لالچ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے اور لوٹ مار پلنڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بن جاتی ہیں، اور جتنی بھی یہ جو بنتی ہیں ریئل اسٹیٹ جو بزنس ہیں یہ آپس میں بڑے ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس میں بے ایمان انسکرپلوس ہوتا ہے، بے ایمان پولیٹیشین بھی انوالو ہوتے ہیں، کرپٹ بیوروکریٹ بھی انوالو ہوتے ہیں۔ یہ سارے مل کے اس اسکیم کو جی سکسیسفل بناتے ہیں۔ مڈل کلاس جو اپنا پیسہ اکٹھا کر کے جو کہ ایک گھر ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ اس اسکیم کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ 10,000 لوگ جو ہیں ان کے بلینز روپی جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو ان کا ڈریم ہوتا ہے ایک گھر خریدنے کا وہ صرف خواب ہی رہ جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے رائٹر کا۔ ایک رپورٹ آئی ہے پنجاب پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ 1100 انلیگل پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم ہیں پنجاب کے 11 ڈسٹرکٹ کے اندر۔ یہ جو سکیم ہیں ان کو اتھارٹیز نے ابھی اپروول نہیں دیا، اور جی یہ کیا کرتی ہیں پلاٹ بیچتی ہیں، لیکن پلاٹ فائلیں دے دیتی ہیں لیکن پلاٹ بعد میں نظر بھی نہیں آتا۔ مینی اسکیم ایگزسٹ آن پیپر پہ جی بہت سی اسکیم دیکھنے کو ملتی ہے۔ موڈس اپرنڈی ہوتا ہے کرنٹ جو کام چل رہا ہو۔ یہ جو فراڈولنٹ اسکیم ہے یہ فراڈ والی، اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جو سوسائٹی ہیں یہ پیپر پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کی لینڈ بھی پیپر پہ نظر آتی ہے لیکن ایکچولی پلاٹ جو ہیں وہ ڈو ناٹ ایکچولی ایگزسٹ۔ فالس جو جھوٹے یہ کلیم کیے جاتے ہیں کہ یہ سوسائٹی اپروو ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس طرح جو بائر ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں اس کا۔ تو یہ کہنا ہے رائٹر کا۔ کمپلیسٹی آف آفیشیل اینڈ انوائرمنٹل امپیکٹ اسپانسر آف دی اسکیم اوفن سیکیور پاور کنیکشن، اور جو اس اسکیم کو سکسیسفل بناتے ہیں اس میں رائٹر کہتا ہے کہ پولیٹیشین بھی ہیں اور بیوروکریٹ بھی ہیں، ان سب کو جی اسکروٹنی کی جائے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ یہ جو لالچ بڑھتا جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کا، یہ جی اپنے مقصد کے لیے جو فرٹائل ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو بھی اپنی ہاؤسنگ سکیم کا پارٹ بنا لیتے ہیں، جو فروٹ کے باغ ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جی ان پلینڈ اربن گروتھ ہو رہی ہے، اور جو انوائرمنٹ کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے رائٹر کا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جی کیا کرے جی الیکشن ایک زبردست قسم کا ایکشن لے، اور جو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس میں سامنے آئے۔ دیر از ڈاؤٹ اباؤٹ دا گورنمنٹ انٹینشن ٹو ہالٹ فراڈولنٹ پروجیکٹ، اور گورنمنٹ کو چاہیے جو فراڈی لوگ ہیں جو فراڈ کرتے ہیں ان کو بند کروائے۔ اور جی رائٹر کہتا ہے پرومسڈ ایکشن اگینسٹ دی اسکیم اوفن فیل ٹو مٹیریلائز، جتنی بھی یہ پرومس کیے جاتے ہیں کہ ہم ان کو ہاؤسنگ اسکیم کو ختم کریں گے، صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں، ان پہ کوئی خاص کام دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جو سچ رپورٹ ہے آتی ہیں ان کے اگینسٹ جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے، ویسٹ آف منی ہے۔ جب تک گورنمنٹ ان پہ ایکشن نہیں لے گی تو یہ اسکیم بند نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جی پہلی اوپینین ہے نو نیڈ فار نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، یہ خواجہ خالد فروخ صاحب ہیں، یہ بات کرتے ہیں، یہ فارمل آئی جی رہ چکے ہیں، انسپیکٹر جنرل۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنانے جا رہے ہیں نا، اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی بنانے کی، ایف آئی اے جو ہے اسی کو اسٹرانگ کیا جائے۔ تو کیا کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ اس بات پہ انڈورس کر رہی ہے، مان رہی ہے کہ وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنانے جا رہی ہے کہ تاکہ جو سائبر کرائم ہے آن لائن جو یہ انلیگل سمگلنگ ہوتی ہے پیسے کی، اس کے علاوہ جی جو نازیبہ تصویریں اگلے بندے سے پوچھے بغیر ہی شیئر کر دیتے ہیں، ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے۔ جو کنسرن ہے سٹیزن کا اس کو لے کے بڑھتا جا رہا ہے، اور اب اس بات کی ضرورت ہے کہ شہریوں کو سائبر جو
پرابلم ان کو فیس کرنی پڑتی ہے، اس کے اگینسٹ ان کو ڈیفینس پرووائڈ کیا جائے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کے اندر ایک سائبر کرائم ونگ ہے جو کہ اس پہ کام کرتا ہے، سائبر کے ریلیٹڈ مسئلے حل کرتا ہے، جو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ہم نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی ہے۔ تو یہ شو کر رہا ہے کہ جو پہلے بیوروکریٹ ہیں وہ انیفیشنسی ان کی شو ہو رہی ہے، کنفیوژن شو ہو رہی ہے، اور ٹیلنٹ کی جو ڈیلوژن ہے، کمی ہے، وہ دکھائی دے رہی ہے۔ لیک آف جسٹیفیکیشن اینڈ کوسٹ کنسیڈریشن، یہ جو NCCIA ہے اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی کلیئرلی یہ پرووائڈ نہیں کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے، لیکن یہ کویسچن اٹھ رہے ہیں کہ آپ کیوں FIA کی کیپیبلٹی نہیں بڑھاتے کہ وہ خود ہی سائبر کرائم کو ڈیل کرے۔ NCCIA کی جو آپریشنلائزنگ ہے اس کے لیے جی ہمیں فائنینشیل انویسٹمنٹ چاہیے اور جو اسپیشل لوگ ہیں وہ چاہیے، تاکہ کہتا ہے کہ اتنا خرچہ اگر آپ نے کرنا ہے NCCIA پہ، اتنا اگر آپ سائبر کرائم ونگ ہے جو FIA کا اس پہ کر لو، اس کو مضبوط کرو، تو وہی NCCIA کی کمی پوری کر دے گا۔ جسٹ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، جسٹ آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے سلیبس کے لحاظ سے۔ پرسپیکٹیو آن NFC ایوارڈ، اس میں جی کہتے ہیں کہ مور کاشیس اینڈ ناؤنسڈ اپروچ نیڈ ٹو ٹیکن ود ریگارڈ ٹو NFC ایوارڈ۔ NFC ایوارڈ میں نے آپ کو بتایا آج ثاقب شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ جو نیشنل فائنینس کمیشن ہے نا، اس کے ذریعے جو پیسے ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں فیڈرل اور صوبوں کے درمیان، اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 7th NFC جو ایوارڈ ہے نیشنل فائنینس کمیشن، یہ 2010 میں فائنلائز ہوا تھا۔ اس پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی جو فسکل فریم ورک ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہوا ہے، اور ریسنٹ جو ڈیمانڈ ہے IMF کی طرف سے بھی اس NFC ایوارڈ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کو ریوائز کیا جائے، یہ کہنا ہے رائٹر کا۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے NFC ایوارڈ کا؟ پاکستان کی جو پبلک ہے نا اس کو فائنینسز ہیو فیس چیلنج، پاکستان کی پبلک کے جو فائنینس ہے نا ان کو ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے، کیونکہ جو سینٹر کا ریونیو ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے، جو پروونس ہیں وہ اس NFC ایوارڈ کے ذریعے ایک بڑا شیئر لے جاتے ہیں۔ ہیوی جو باورنگ ہوتی ہے وہ سینٹر پہ رہتا ہے، جو ادھار ہے وہ سینٹر نے دینا ہے ود انسسٹینیبل ڈیپٹ ڈائنامکس، اور یہ جو ہمیں قرضہ چکانا ہوتا ہے اس کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس سے آمدن آئے اور ہم اپنا قرضہ دے دیں۔ کہتا ہے کہ جو 7th NFC ایوارڈ ہے نا اس کو دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو فائنینشیل ٹربولنس دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان کی اس کو ڈسکس کیا جائے۔ NFC جو ایوارڈ ہے اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ فائنینس جو فسکل ریسورسز ہیں ان کو ایکولی ڈیوائیڈ کیا جائے صوبوں اور فیڈرل کے درمیان۔ اٹ سرو ایز اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ، NFC ایوارڈ ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ بن گیا ہے، اور یہ جی اس کے جو پارٹیسپیٹر ہوتے ہیں NFC ایوارڈ میں جو پیسے دیتا ہے وہ خاص طور پہ فیڈرل ہی دیتا ہے۔ کنسیپچولائزیشن اینڈ ایگزیکیوشن ایشو، جو 7th NFC ایوارڈ ہے نا اس سے زیادہ پیسے پروونس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ریونیو ہے نا اس میں زیادہ شیئر نہیں ملتا ہمیں پروونس کی طرف سے، اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس میں لاس دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور رائٹر کہتا ہے کہ ہمیں اپنا جو ٹیکس ایفرٹس ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ڈسکس کیا جائے۔ سرٹین ہمارے پاس کنسرن جو ہیں وہ کیا ہیں جی؟ انسینٹیو فار پروونس کے جو پروونس ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، فیڈرل کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، تو اس سے جی ریونیو جو ہے اس میں ان ایڈیکویٹ پروگریس دیکھنے کو ملتی ہے، ٹیکس کلیکشن پوری طرح نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں پروونس اور سینٹر دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے فائنینس پہ، اور ٹیکس سٹرکچر جو ہے اس کو بڑھانے میں دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ سجیشن جو آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو یہ ایوارڈ ریونیو ہے نا، جو ایوارڈ دیا جاتا ہے NFC ایوارڈ جو ہے، اس کا جو لنک ہے نا وہ ایکسپینڈیچر آؤٹ کم پہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جی جتنا جو بھی پروونس ڈیپتھ سروسنگ میں زیادہ رول ادا کرے گا اس کے مطابق ہونا چاہیے، کہ مطلب جو پروونس زیادہ پیسے کماتا ہے اور جو پروونس زیادہ جو ہے وہ قرضہ اتارنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کو NFC ایوارڈ کے ذریعے زیادہ فائدہ ملنا چاہیے، کہتا ہے رائٹر۔ اسٹرینتھنگ دا اوور سائٹ باڈی، اور کہتا ہے کہ یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ اوور سائٹ ہوتا ہے نگرانی کرنا، وہ اس ایشو پہ نگرانی کرے، یہ کہنا ہے رائٹر کا۔ ری وزٹنگ NFC ایوارڈ جو ہے یہ کروشیل ہے تاکہ فسکل سٹیبلٹی آ جائے، اور اس کے علاوہ پروونس اور جو
فیڈرل ہے، اس کو کولیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جسٹ یہ باتیں آپ نے دیکھنی ہے اور پڑھ لینا ہے. اس کے بعد ہے مائننگ ڈائنامکس. تو مائننگ آپ کو پتہ ہے کون کنی ہے، سعودی عربیہ اور جو پاکستان ہے وہ کولیبوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے جو پیسہ آئے گا، جو ڈیویڈینڈز ہوں گے، اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور سعودیہ کو بھی. عمر فاروق صاحب نے یہ لکھا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اپرچونٹی ہے ہمیں اس کو پکڑنا چاہیے. سیائزنگ کا مطلب پکڑنا چاہیے. سعودی عربیہ پاکستان کے اندر مائننگ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. پاکستان اینڈ سعودیہ جو ہیں دونوں کی جو آئی ہے وہ اپنی اکانومی کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. پاکستان اور سعودی عربیہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور جو سعودی عربیہ ہے وہ فوسل بیسڈ اکانومی سے دور جانا چاہتا ہے کہ اور اپنی انویسٹمنٹ کر کے اپنی اکانومی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. سعودی عربیہ کی جو یہ انویسٹمنٹ ہے ہمارے لیے بہت ایک گڈ اومن ہے، ایک اچھی چیز ہے. اور خاص طور پہ یہ جو انویسٹمنٹ آئے گی اس سے پاکستان کی جو مائننگ ہے اس میں ریناسانس ہوتا ہے، چینج دیکھنے کو ملے گا. اس کے علاوہ جی پورٹنس آف منرلز، جو منرلز ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کاپر ہے، یہ ایک رینیویبل انرجی سسٹم کے لیے ایک بہت کروشیل ہے، اہم ہے، اور ایک یہ ویلیویبل چیز ہے جو کہ گلوبل کی جو انرجی ٹرانزیشن ہے اس میں ایک پش کا کام کرے گا. پاکستان کے اندر جو کاپر اور گولڈ کے ریسورس ہیں، خاص طور پہ ریکوڈک کے اندر یہ بلوچستان کا ایریا ہے، اس نے سعودی عربیہ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کیا ہے، جو کہ دونوں کے لیے ایک اہم سٹیپ ہے. فوکس آن مائننگ بائی سعودی عربیہ. سعودی عربیہ جو ہے یہ اپنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے مائننگ پہ، الائننگ ود اٹ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی، اور اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بھی ہے، اور مین فوکس اس کا کس پہ ہے جی مائننگ پہ ہے. کولیبوریشن جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دیکھنے کو مل رہی ہے مائننگ کے اوپر، یہ بینیفٹ ہوگا. پاکستان کی جو مائننگ کیپیبلٹی ہیں وہ بھی بڑھیں گی، اور پاکستان کو فائنینشلی بھی جو ہے فائدہ دیکھنے کو ملے گا. نیگوشیشن پارٹیکولرلی ریگارڈنگ دا ریکوڈک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، اور اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس پہ پارٹنرشپ کی جائے. اسٹیک ہولڈر جو باریک گولڈ جو ہے، دا گورنمنٹ آف بلوچستان اور انوالوڈ، ٹھیک ہے، یہ کمپنی ہے جی، یہ اس میں ریکوڈک پروجیکٹ میں بلوچستان بھی انوالو ہے اور یہ باریک گولڈ جو ہے یہ بھی انوالو ہے، اور اس سے جی بینیفٹ ہوگا دونوں کو. سعودی عربیہ کی انوالومنٹ سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا، یہ کہنا ہے رائٹر کا. فائنینشیل اسپیکٹ آف دا ڈیل آر بینگ اسکروٹینائز. یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے. اسٹریٹجک بینیفٹس سعودیہ انویسٹمنٹ کے پاکستان کے مائننگ سیکٹر کو میں دیکھنے کو ملیں گے. یہ پارٹنرشپ ہے، اس سے جو پاکستان کا بائی لیٹرل اکانومک ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور جو اکانومی گروتھ ہے پاکستان میں اس میں ٹرانسفارمیشن دیکھنے کو ملے گی. مائننگ کے سے آگے بھی یہ جو کولیبوریشن ہے یہ دوسرے سیکٹر میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے سعودی عربیہ کی اور پاکستان کی. یہ جو براڈر اکانومک پارٹنرشپ ہے اس میں پاکستان اور گلف سٹیٹ جو ہے یہ انوالو ہے، یہ کہنا ہے رائٹر کا. یہ جو سکسیس ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پاکستان اس کو ایک اسٹریٹجیکلی ہینڈل کرے اور کیئرفلی جو ہے اس فائنینس اور پارٹنرشپ کو سکسیسفل بنائے. سعودی کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے مائننگ سیکٹر میں، اس کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بینیفٹ ہوگا اور یہ پاکستان کی اکانومی کو ٹرانسفر کر دے گا، یہ کہنا رائٹر کا. لاسٹ پہ ہے جی ہسٹریز لیسن. A change in our economic destiny require critical rethinking. اگر ہم اپنی اکانومی قسمت بدلنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا. اب ابراہیم جو شاہ ہے انہوں نے یہ لکھا ہے، ری تھنکنگ اکانومک ڈیولپمنٹ، اور ہمیں ہسٹری سے لیسن بھی سیکھنے پڑیں گے. اکانومک ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے اندر ہے نا اس کو مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے جو آئیڈیالوجیکل کنفلکٹ ہیں اور جو اکانومی کو لے کے جو تھیوریز ہیں نا یہ پاکستان کے اوپر اوور شیڈوز ہیں. ان آئیڈیالوجیکل جو جھگڑے ہیں اور یہ جو تھیوریز ہیں ان سے ہمیں جو سیکھنا پڑے گا، ان کو دور کرنا پڑے گا. خاص طور پہ بات کرے گا نیو کلاسیکل اکانومک ڈومیننس ڈسکورس. یہ جی ایک تھیوری ہے نیو کلاسیکل اکانومی، جس کے تحت جی دنیا جو نئے طریقے لا رہی ہے نا اکانومی کے، اس پہ ہمیں ڈسکورس کرنے کی ضرورت ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. ایڈوکیٹنگ فری مارکیٹ اینڈ لبرلائز ٹریڈ. پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس میں ہر بندے کو الاؤ کیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے بزنس کرے، جس طرح پرائیویٹائزیشن ہے اس کو پروموٹ کیا جائے اور فری لبرلائز ٹریڈ ہو، ٹھیک ہے. ڈیولپ کنٹری لائک USA UK اچیوڈ گروتھ تھرو ایکٹیو اسٹیٹ انٹروینشن اینڈ پروٹیکشنزم. کہتا ہے کہ USA اور UK جو ہے نا انہوں نے
اپنی اسٹیٹ کو بھی ریوالو کیا ہے کافی پروجیکٹ میں. اس طرح وہ کیا ہو گئی ہیں اکنومیکلی ایک کامیاب اسٹیٹ بن گئی ہیں. ہسٹوریکل اگزامپل دیتا ہے کہ کوریا، جاپان، چائنا جو ہے نا، انہوں نے جو مین اسٹریم تھیوری ہے نا، یہ ایک تھیوری ہے اکانومی کی جس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات کی جاتی ہے. اس پہ جی اس سے یہ ڈیویٹ ہو گئے ہیں. یہ جو مین اسٹریم اکانومک تھیوری ہے نا، اس میں جسٹ وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات کرتا ہے، تو اس سے ڈیویٹ ہو کے انہوں نے جی اپنا جو انکم سٹیٹس ہے وہ بہتر کیا ہے. تو انہوں نے اپنے جو بینک ہیں کوریا نے وہ نیشنلائز کر دی ہیں، اور انہوں نے جو انویسٹمنٹ آئی ہے بینک کے ذریعے وہ انہوں نے انڈسٹری پہ لگائی ہے، اور اس طرح ان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو مین اسٹریم اکانومک تھیوری ہے نا، یہ پاکستان کی اکانومی کو ان ایڈیکویٹلی ایڈریس کرتی ہے. پاکستان کو ہر چیز پرائیویٹائز نہیں کر دینی چاہیے جس طرح آج کل ہم کرنے جا رہے ہیں. کہتا ہے کچھ جو کمپنیاں جو ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے. بلائنڈ ایڈہیرنس ٹو نیو لبرل پالیسی. نیو لبرل پالیسی ہوتی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ انوالو نہ ہو اکانومی میں، پرائیویٹ اداروں کو آگے لایا جائے. کہتا ہے کہ اگر ہم جلدی نیو لبرل پالیسی پہ بلائنڈلی فالو کریں گے نا، اس سے پاکستان میں انکویلٹی اور انسٹیبلٹی دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے. جس طرح کچھ کنٹری کی اگزامپل دیتا ہے کہ جیسے ایک چائل ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایسٹرن یورپ کنٹری ہے نا، انہوں نے جب نیو لبرل پالیسی کو فالو کیا ہے نا، ان میں نیگیٹو آؤٹ کم آئی ہیں. تو پاکستان کو بھی اپنی اکانومیکل جو پالیسی ہیں اس پہ ری تھنک کر لینا چاہیے، اور سسٹینیبل اپروچ جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ اور گروتھ کی ان کو اپنا لینا چاہیے. پولیٹکس اینڈ اکانومک. تو یہ بات کرے گا کہ جو اکانومکس ہے نا، اکانومی تبھی ٹھیک ہوگی جب ہماری پولیٹیکل لوگ ٹھیک ہوں گے. اگر ہمارے پولیٹیکل جو لوگ ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائے نا، کرپشن نہ کریں، صحیح طرح سے کام کریں، اور ہماری جو پولیٹکس ہے اس میں اسٹیبلٹی آئے نا، ہماری اکانومی بھی اسٹیبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو جسٹ یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اور آج کا ہمارا جو ایڈیم ہے وہ ہے اے ڈراپ ان دا اوشن. اس کا مطلب ہوتا ہے جی اے ویری اسمال اور انسگنیفیکینٹ اماؤنٹ. ٹھیک ہے، تو اور اس کا اینٹونیم ہوگا اے فلڈ. اے ڈراپ ان دا اوشن کا مطلب ہے دا ڈونیشن دے گیو واز جسٹ اے ڈراپ ان دا اوشن. مطلب جو انہوں نے پیسے دیے ہیں وہ تھوڑی سی اماؤنٹ ہے، اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پیرا ورڈ کیا ہے؟ ہیئر. اگر HAI ہیئر اس کا مطلب ہے بال، اور اس کا اینٹونیم ہے بالڈنس. ہی برشڈ ہر لانگ ہیئر. اور اگر HARE ہیئر اس کا مطلب ہے خرگوش، ریبٹ. دا ہیئر اسپرنٹڈ اکراس دا فیلڈ. اسپرنٹڈ ہوتا ہے دوڑ کے چلا، بھاگتا ہوا آیا. اس کے بعد ایلیگیشن کا مطلب ہے الزام. ایکوزیشن اس کا جو اینٹونیم ہے دیٹ از ڈیفینس. کنسولیڈیشن ہوتا ہے جی کمبینیشن کرنا، مرج کر دینا. اس کا اینٹونیم ہے ڈس انٹیگریشن، فریگمنٹیشن. اس کے بعد ہے سیز لیس. اس کا مطلب ہوتا ہے سیز لیس ہوتا ہے کنٹینیوز. ٹھیک ہے، وقفے کے بغیر. اس کا جو اینٹونیم ہے دیٹ از انٹرمیٹنٹ، اوکیجنل، کبھی کبھی. ڈیویسٹیشن ہوتا ہے تباہی. اس کا اینٹونیم ہے کنسٹرکشن. اس کے بعد ہے جی پلنڈر. پلنڈر ہوتا ہے لوٹ مار. ٹھیک ہے، اس کا تھیفٹ، روبری. اس کا اینٹونیم ہے پریزرویشن، پروٹیکشن. ہوڈ ونک ہوتا ہے دھوکہ دینا، ڈیسیو کرنا. اس کا اینٹونیم ہے ٹرک. ٹھیک ہے، اس کا اینٹونیم ریویل کرنا، ایکسپوز کرنا. اس کے بعد جی ہے ڈائلوشن. ویکننگ ہوتا ہے ریڈکشن، اس ڈائلوشن کہتے ہیں. اس کا اینٹونیم ہے کنسنٹریشن. اوور ریچ ہوتا ہے جی انتہا پسندی، ایکسیسیو اور ایکسیڈ. اس کا اینٹونیم ہے ریسٹرین، ماڈریشن. اس کے بعد جی ہے ویلیفائڈ ہوتا ہے کنڈیم کرنا. اس کا اینٹونیم ہے جی پریز کرنا. امپیریٹیو ہوتا ہے لازمی، اسینشل. اس کا اینٹونیم ہے آپشنل. اس کے بعد ہے ریناسانس. ریناسانس ہوتا ہے جی ریوائول کرنا. اس کا اینٹونیم ہے ڈکلائن، ڈیٹوریشن. کولیبوریٹ ہوتا ہے جی کوآپریٹ کرنا. اینٹونیم اس کا ہے جی اپوز کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی لاسٹ پہ آئیڈیشن ہوتا ہے جی کنسیپچول، انٹلیکچول. اس کا اینٹونیم ہے کنکریٹ. ٹھیک ہے، آئیڈیاز جس کے بہت زیادہ ہو نا، جس کے دماغ میں، اسے کہتے ہیں یہ بڑا ایک آئیڈیشنل اس کے اندر بہت زیادہ ہے. نیو لبرلزم ہوتا ہے جی ایک وہ پولیٹیکل فلاسفی ہے جس میں مارکیٹ کو فری کیا جاتا ہے، پرائیویٹائزیشن کو بڑھایا جاتا ہے، گورنمنٹ کی انٹرفیرنس کم کی جاتی ہے. اس کا اینٹونیم ہے سوشلزم اور کلیکٹیوزم. سو یہ ہے جی آج کا لیکچر. جسٹ تیزی سے میں نے بنایا ہے کچھ پرسنل کمٹمنٹ کی وجہ سے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہتر لگے گا. لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.